بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کا خطبہ جمعہ پچھلے جمعے کی جو گفتگو ہے اس کی توسیع پر مبنی ہے۔ پچھلے جمعہ المبارک کو میں نے شاعر اللہ کے حوالے سے بات کی تھی، تو آج کی گفتگو بھی اسی تناظر میں ہے، لیکن شاعر اللہ کی ظاہر ہے کہ بہت ساری جہات ہیں۔ وہ شاعر اللہ جن کا تعلق ایمانیات اور اعتقادات کے ساتھ ہے، وہ شاعر جن کا تعلق ہماری سیاسی زندگی کے ساتھ ہے، ہماری معاشی زندگی کے ساتھ ہے، اسی طرح وہ شاعر جن کا تعلق ہماری سماجی اور معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے۔ آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اس حوالے سے میں چند باتیں عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے پچھلے جمعے کی مناسبت سے ایک آدھ بات کر کے پھر میں اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں گا کہ اسلامی شاعر جو ہیں ان کا تحفظ، ان کی ترویج جو ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ وضاحت کر دی تھی کہ شاعر اصل میں ہوتا کیا ہے؟ علامت، نشانی، وہ تمام علامات اور نشانیاں جو مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے وہ شاعر اللہ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر قوموں کے جو شاعر اور ان کی جو علامات ہیں، ان کی جو تہذیب اور تمدن ہے، اس کو چھوڑ کر اسلامی تہذیب و تمدن کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، لیس منا من تشبہ بغیرنا، اس آدمی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو دوسروں کی مشابہت اختیار کرتا رہے، ہر اعتبار سے، سماجی، معاشرتی، سیاسی، کسی بھی پہلو سے جو دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرے، ظاہری وضاقتہ کے اعتبار سے ہو، اعتقادات کے اعتبار سے ہو، سماجی اور معاشرتی رسوم و رواج کے اعتبار سے ہو، تو اگر کوئی دوسری قوموں کے ان شعائر کو اختیار کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پھر وہ دیکھ لے کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوگا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اگر تو کسی قوم کے ایسے شاعر اس نے اختیار کر لیے ہیں کہ جو ان کے پرومیننٹ قسم کے شاعر ہیں، سمبلز ہیں، تو پھر تو خطرہ ہے کہ کہیں ایمان نہیں خطرے میں نہ پڑ جائے۔ لیکن اگر ان چیزوں کا تعلق سماجی رسم و رواج سے ہے، تو اگر اسلام کی کسی بنیادی تعلیم سے وہ چیزیں نہ ٹکراتی ہوں تو پھر البتہ اس میں کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ طریقہ اختیار کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی جس سے مسلمانوں کا تشخص دیگر قوموں کے مقابلے میں مختلف ہو جائے۔ مثلا جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اب اس چیز کی فکر ہوئی کہ باجماعت نماز ادا کی جائے، مسجد نبوی قائم ہوئی، جماعت کے ساتھ نماز۔ اب لوگوں کو بلایا کیسے جائے؟ مختلف مشورے ہوئے کہ جی کسی اونچی جگہ پر آگ جلا دی جائے،
کسی جگہ پر کھڑے ہو کے کوئی آواز وغیرہ لگا دی جائے، کوئی ڈھول پیٹ لیا جائے، ناقوس بجا دیا جائے، یا کوئی اور شکل کر لی جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام طریقوں کو اس وجہ سے رد کر دیا کہ ان کا کسی نہ کسی قوم کے ساتھ مشابہت کا خدشہ تھا، کہ ناقوس جو ہے یہ یہودی اور عیسائی، یہ ظاہر ہے کہ عبادت کے لیے جب لوگوں کو بلاتے ہیں تو یہ تو ان کا طریقہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن زید، انہوں نے خواب کے اندر اذان کا طریقہ سیکھا، حضور کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں فرمایا جس سے دوسری قوموں کی مشابہت ہو۔ مسلمانوں کا الگ تشخص جو ہے یہ پوری طرح ابھر کر سامنے آنا چاہیے، ان کی ظاہری وضاحت ہو، ان کے اعمال اور افعال ہوں، ہر حوالے سے مسلمانوں کو دوسری قوموں سے مختلف رہنا ہے۔ میں اس کی تفصیلات میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، چونکہ میں نے ایک اسپیسیفک ایک خاص پہلو پر ہی صرف گفتگو کرنی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام علامات اور وہ تمام نشانات جس سے مسلمانوں کا تشخص دیگر قوموں کے مقابلے میں ابھر کر سامنے آتا ہے، ان کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا اور ان کو کنسیڈر کرنا، یہ گویا کہ اسلام کو تسلیم کرنا ہے، اسلام کی عظمت کا اعتراف کرنا ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے شعائر جو ہیں ان کی تعظیم کرتا ہے، تو فرمایا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دل کی تقوی کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو اب اگلی بات یہ ہے کہ شاعر اللہ، مسلمانوں کے شعار، مسلمانوں کے نشانات جس سے مسلمانوں کی پہچان ہوتی ہے، ان کا احترام کرنا اسلام کا احترام کرنا ہے۔ تو وہ شاعر اللہ کون سے ہیں؟ کچھ کے بارے میں، جس طرح پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، کچھ کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نام لے کر بتا دیا۔ مثلا یہ فرمایا کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور یہ فرمایا کہ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کو ہم نے تمہارے لیے اپنی نشانی بنایا ہے، لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بڑی خیر اور بہتری ہے۔ تو یہ قربانی کے جانور ہو گئے، صفا اور مروہ ہو گیا، اور دیگر کچھ بعض چیزوں کو تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نام لے کر فرمایا کہ یہ میری عظمت کی علامتیں ہیں، یہ میرے دین کے نشان ہیں، یہ میرے انبیاء کے ساتھ منسوب چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری شاعر اللہ میں آ جائیں گی۔ لیکن بہت ساری چیزیں اس کے علاوہ بھی جن کا قرآن نے اس طرح ذکر نہیں کیا، وہ بھی شاعر اللہ میں ہیں، ان کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو ایک بات میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر انشاءاللہ موضوع کے اس حصے کی طرف آؤں گا جو آج کے جمعے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کہ دیگر بہت سارے جو شاعر ہیں جن کا قرآن مجید اور حدیث و سنت کے اندر اس طرح بیان نہیں ہوا، لیکن وہ بھی اسلام کے شاعر ہیں۔ وہ شاعر کس طرح ہمارے سامنے آتے ہیں، اس چیز کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو لازم ہے کہ اسلامی تہذیب کے تمام شاعر کو جاننے کے لیے ہم یہ سمجھیں کہ اسلامی تہذیب کن عوامل اور کن عناصر کا مجموعہ ہے، اس کے نتیجے دیکھیں نا۔ جو عقیدہ ہوتا ہے ہمارا، جو عملی رویہ ہے، اس کا عکاس ہوتا ہے۔ جو آپ کا ایمان ہے، جو آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا
عقیدہ اور ایمان آپ کی عملی زندگی کے اندر نظر آتا ہے، ورنہ اگر وہ نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ ہے ہی نہیں سرے سے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود، کہ صرف مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے اور نام بھی مسلمانوں جیسا ہے اور بس بات ختم ہو گئی۔ تو جب تک ہمارے عملی رویوں سے یہ نہیں جھلکے گا، اس وقت تک یہ کہنا کہ ہم واقعی مسلمان ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اسلامی تہذیب کے جو عوامل ہیں وہ کیا ہیں؟ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، جو عقائد ہم رکھتے ہیں، بنیادی عقائد۔ ان عقائد کے نتیجے میں جو تمدن ظہور کے اندر آتا ہے، جو آپ کی سماجی زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ مسجد آپ نے کیوں بنائی ہے؟ یہ عقیدہ توحید کا عملی اظہار ہے کہ ہم تو ایک خدا کو ماننے والے ہیں، اس خدا کو اب سجدہ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے مسجد کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو بلائیں گے کیسے؟ اذان اور سپیکر اور یہ ساری چیزیں، امام کا تعین، خطبے کا تعین، کسی آدمی کی ذمہ داری کہ وہ خطبہ دے گا۔ اب یہ ایک عقیدہ توحید کے نتیجے میں آپ کی تہذیبی زندگی کے اندر جو تبدیلی آئے گی، وہ ساری تبدیلیاں شعائر اللہ میں شامل ہیں۔ یہ مسلمانوں کی علامتیں اور نشانات ہیں۔ اب ان کا احترام کرنا، مسجد کا احترام کرنا، اذان کا احترام کرنا، مسلمانوں کے امام کا احترام کرنا، ان کے علماء کا احترام کرنا، یہ گویا کہ اسلام کی عظمت کو تسلیم کرنا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کا قرآن نے یا حدیث و سنت میں متعین طور پر ذکر آ گیا، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہمیں اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اسلام کی عظمت کے مینار ہیں۔ یہ اس پچھلے جمعے میں نے بات کر رہا تھا کہ یہ جو گنبد بنانا ہے یا مینار بنانا ہے، یہ دنیا میں کسی اور تہذیب اور کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد کو خاص شکل و صورت کے اندر بنانا یہ بھی اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ تو کچھ تو وہ چیزیں ہیں اسلامی تہذیب کے عوامل پر نظر ڈالیں تو وہ شعار جو ہیں وہ ظہور کے اندر آتے ہیں، آپ کے سامنے آتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اسلام کے نظام عبادت کو اختیار کرنے کے نتیجے میں مسلمانوں کی تہذیبی زندگی کا حصہ ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج اور زکوٰۃ اور عمرے، یہ سارا پورا نظام عبادت، اس کے نتیجے میں جو آپ کی سماجی اور تہذیبی زندگی کے اندر جو رویے ظاہر ہوتے ہیں، یہ رویے بھی اسلام کے شعائر میں سے ہیں۔ صبح صادق سے پہلے اٹھنا، رمضان کے اندر لوگوں کو اٹھانا، دیہات میں تو یہ کلچر بڑا ہوتا تھا، اب بھی ہے، اور لوگوں کو اٹھانا، اور ان چیزوں کو کھلے میدان کے اندر جا کے جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنا، اور اس طرح کی دیگر جتنی بھی علامات ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ اسلام کی عظمت کی دلیلیں ہیں۔ ان میں سے ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے، ان میں سے ہر چیز کی قدر و قیمت کو پہچاننا مسلمانوں کے ذمہ لازم ہے۔ لیکن آج کی گفتگو اس مختصر سی تمہید کے بعد میں اس طرف آپ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس پر پچھلے جمعے بات کی تھی کہ کرناٹک کے اندر جو واقعہ ہوا، یہ اصل میں حجاب پر حملہ نہیں ہے، ایک بچی پر حملہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی جو سماجی شعار ہیں، تہذیبی اور سماجی، یہ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ان تمام شعار پر حملہ ہے، اسلام پر حملہ ہے۔ اسلام کے سماجی شاعر کی اگر آپ فہرست بنائیں تو ان میں سے کون سی چیزیں سارے فہرست آپ کو نظر آئے گی؟ خاندانی زندگی، سب سے بڑھ کر خاندان،
اور خاندان کس طرح کا خاندان؟ مسلمانوں کا سماجی تہذیبی نشان کیا ہے؟ خاندان، خاندانی زندگی۔ اب دیکھیں کتنی عجیب بظاہر بات لگتی ہے کہ مرد اور عورت کا تعلق جو ہے وہ شاید کسی جنسی کشش کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے دنیا داری کے اعتبار سے اگر ہم سوچیں، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس شخص نے اس سے اعراض کیا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خاندانی زندگی، ایسی خاندانی زندگی جس میں عورت کو حسب و نسب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ اسلام نے ایسے نہیں عورت کی اتنی عظمت اور اتنا اس کا وقار جو ہے اس کا ذکر کیا کہ پوری قرآن مجید میں دیکھے کہ پوری سورت جو ہے النساء، مطلب ہی عورت۔ حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر سورہ مریم۔ عورت کی عظمت اس درجے کے باپ کا ایک حق ہے اور ماں کے 3 حق ہے۔ اس درجے زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچا دیا اسلام نے عورت کو کہ بھائی اس کا وراثت میں بھی حصہ ہوگا، ترکے میں بھی حصہ ہوگا، اس کا حق مہر میں بھی اس کو دیا جائے گا۔ جس طرح باقی ورثاء ہیں اسی طرح یہ بھی ہے۔ تو یہ عورت کی اتنی عزت، اتنا وقار، اس درجے احترام اسلام نے جو بیان کیا، کیوں کیا؟ اس لیے کہ خاندانی زندگی میں جو بنیادی پتھر کی حیثیت ہے وہ عورت کی ہے، نسلوں کی وارث ہے وہ، حسب نسب اس کے بغیر محفوظ ہی نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ چیٹنگ کرے تو معاملات سارے کے سارے بگڑ جائیں۔ اللہ رب العزت نے عورت اور مرد، میں بات کر رہا ہوں کہ خاندانی زندگی، دونوں کے ملاپ کو فطرت کے تقاضے کے ساتھ ساتھ شریعت کے حکم کے ساتھ باندھ دیا اور اس کو عبادت قرار دے دیا، اور اس تعلق کی پاکیزگی کا پورا پورا اہتمام کیا۔ یہ حجاب بھی اس میں سے ایک چیز ہے۔ ایک طرف اللہ رب العزت مردوں کی تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، سورہ نور کی آیت نمبر 30۔ کیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو پاک باز رکھیں۔ عورتوں کے بارے میں ساتھ ہی فرما دیا اگلی آیت کے اندر وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور عورت بھی شرم و حیا کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ صرف عورت پر حجاب اور پردہ لازم نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ بھی شرم و حیا کو اختیار کریں۔ یہ اس درجے جو زور ہے شرم و حیا پر، پاک دامنی پر، عزتوں کی حفاظت کے لیے، کسی اور تہذیب نے اس درجے اس چیز پر زور نہیں دیا، اس درجے اس چیز کا اہتمام نہیں کیا جتنا اسلام نے اس پر بات کی ہے۔ آپ مغربی تہذیب کو بالخصوص دیکھ لیں تو اسلام نے یہ بات کی کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا، سنبھل کے رہنا ہے۔ آنکھوں کی حفاظت کرو، دل کے اندر آنے والے خیالات کو روکو، تمہاری ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا، تم سے ہر عضو کے بارے میں سوال ہوگا۔ تربیت کی، مرد کی بھی عورت کی بھی۔ یہ خاندانی زندگی اور خاندانی نظام مسلمانوں کا سماجی شعائر اور ترہ امتیاز ہے۔ یہ میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مضبوط خاندانی نظام، ایسا خاندانی نظام کہ جس میں عورت کو 100% اپنے خاوند پر اعتماد ہو، ایسا خاندانی نظام کہ جس میں
خامد کو اپنی بیوی پر کلی اعتماد ہو، پاک دامنی اور پاک بازی، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، مرد کی بھی تربیت کی، عورت کی بھی تربیت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حاضر ہوا اور بدکاری کی اجازت مانگنے لگا کہ مجھے آپ اس معاملے میں استثناء دے دیں۔ صحابہ نے جب سنا کہ اتنے بے باکانہ انداز میں یہ حضور سے بات کر رہا ہے تو دوڑے اس کو روکنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ اتحبہ لامک، یہ جو بات تم کہہ رہے ہو، کیا اپنی ماں کے بارے میں یہ چیز تم پسند کرو گے؟ دیکھیں نا، نفسیاتی طور پر یہ تربیت کا یہ انداز ہے، ڈانٹنا ڈبٹنا۔ اس کی بجائے حضور نے فرمایا کہ کیا تم اپنی ماں کے بارے میں ایسا تصور کر سکتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، تو پھر لوگ بھی اپنی ماؤں کے بارے میں یہ نہیں چاہتے۔ پھر آپ نے اس کی خالہ، پھوپھی اور بہن کے بارے میں اسی طرح سوال کیا تو کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، میں ایسا بالکل نہیں چاہتا، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے کرم اٹھائے اور اس کے لیے دعا فرمائی کہ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اس شخص کو کبھی برائی کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تربیت کی اور اس کے ذریعے پوری امت کی تربیت کر دی کہ تم اس چیز کا تصور کیسے کر سکتے ہو دوسروں کے بارے میں جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ پاک دامنی اور پاک بازی کی، یہ اس امت کا ترہ امتیاز ہے۔ خاندانی زندگی، مرد اور عورت کا مستقل بنیادوں پر تعلق کہ جو ٹوٹنے کے لیے کبھی بھی نہیں ہے، اس سوچ کے ساتھ خاندان آپس میں جڑے، یہ مسلمانوں کا تہذیبی سماجی امتیاز ہے، شاعر ہے۔ اسی لیے نکاح جو ہے نا، یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنا یہ شاعر اللہ میں سے ہے، اس لیے کہ اسی تعلق کے صحیح ہونے پر اگلی نسلوں اور پیڑھیوں کا تحفظ ہے، ان کے حسب نسب کا تحفظ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر اس کی تربیت فرمائی۔ اور اس حوالے سے دیکھیے کہ کردار کی حفاظت، رویوں کے اندر تبدیلی، کہ خاندانی نظام مسلمانوں کا ترہ امتیاز ٹھہرا، شرم و حیا مسلمانوں کا شعائر ٹھہرا، ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کا تحفظ یہ مسلمانوں کا امتیازی نشان ہوا، کردار تبدیل ہو گیا۔ اور یہ کردار وہ ہے کہ جو دوسری قوموں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتا ہے، دوسری قوموں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، حیدرآباد دکن کے ساتھ ان کا تعلق تھا، جلا وطن ہو کے پیرس وغیرہ چلے گئے یورپ میں، پھر ادھر ہی ان کا انتقال ہوا۔ یہاں پاکستان میں انہوں نے ایک دفعہ ان کو دعوت دی تو انہوں نے بہاولپور یونیورسٹی میں لیکچر دیے تھے، 12 لیکچر، وہ خطبات بہاولپور کے نام سے چھپے ہوئے۔ ان میں سے ایک خطبے کے اندر انہوں نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس نا ایک بچی عائشہ اس کا نام تھا، وہ ایک نوجوان کو لے کر آئی کہ یہ میرا کلاس فیلو ہے، ہم ایک ہی یونیورسٹی میں ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں، یہ جرمن
نیشنلٹی ہے اس کی، یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، اور میں نے یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو میں نے کہا کہ ہم تو غیر مسلم سے شادی نہیں کرنا چاہتے، ہمارے لیے درست نہیں ہے، تو اب یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو آپ اس کو مسلمان کر دیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے واقعہ سنایا کہ میں نے اس کو مسلمان کیا اور کہا کہ بھئی تم اسلام کی کون سی چیز سے متاثر ہو کر جو ہے وہ اس طرف آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے متاثر ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے، یہ عائشہ نامی بچی ہے، یہ خاتون ہے، کہ جب میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو اس نے مجھ سے بڑی عجیب بات کی، یہ کہنے لگی کہ ہمارے مذہب کے اندر مرد اور عورت جو ہیں وہ اس وقت تک آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے جب تک سماجی طور پر اس کے گواہ قائم نہ کر لیے جائیں، نکاح نہ ہو جائے، اس سے پہلے وہ کسی بھی حوالے سے تعلقات نہیں رکھ سکتے۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو میں حیران ہوا کہ یہ کیا، یہ دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب یا تہذیب ہے کہ جو عفت و عصمت اور کریکٹر کی حفاظت کے حوالے سے اس طرح کی تعلیمات رکھتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ تو ایسی باتیں ہیں، بھلا ایسا ممکن ہوتا ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ اسلام میں یہی ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی میرا اور تمہارا کوئی تعلق اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ تو پھر میں نے جب اسلام کے بارے میں جانا تو میں حیران ہو گیا کہ یہ مذہب مرد اور عورت دونوں کے لیے عفت و عصمت کا پورا نظام رکھتا ہے۔ تو بس یہ ایک چیز ایسی ہے کہ جس سے میں اس درجے متاثر ہوا کہ آج میں آپ کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہو گیا۔ میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ یہ جو ہم واعظ و نصیحت کرتے ہیں نا، یہ صرف یاد دہانی ہے، تذکیر ہے، اچھا ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھیے کہ لوگ ہماری واعظ و نصیحت سے مسلمان نہیں ہوتے۔ آپ جتنی چاہے لمبی لمبی تقریریں کر لیں اور لمبے لمبے خطبے دے لیں، کوئی اس سے مسلمان نہیں ہوگا، نہ اس سے کوئی متاثر ہوگا۔ لوگ ہمارے کریکٹر کو دیکھتے ہیں، ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں۔ اسلام کی سب سے بڑی تبلیغ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو ان تعلیمات کے مطابق ڈال لیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ سچائی پر 2 گھنٹے تقریر کرنا یہ بڑا آسان ہے، لیکن اپنی عملی زندگی میں اس سچائی کو اپنانا اصل یہ کردار ہے۔ صوفیہ کرام بزرگان دین وہ ٹھیک ہے، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جمعہ پڑھاتے تھے، جماعتیں بھی کرواتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں کہ خاموش تبلیغ کس طرح ہوتی ہے کہ لنگر کھلا ہوا ہے اور لوگ کھا رہے ہیں بغیر کسی رنگ و نسل اور مذہب کی تقسیم کے، لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، کردار دیکھ رہے ہیں لوگ۔ تو سب سے بڑی تبلیغ میرا اور آپ کا کردار ہے۔ وہ عائشہ نامی وہ بچی جس کے کردار اور پاک دامنی کو دیکھ کر وہ جرمن نوجوان جو ہے وہ مسلمان ہوا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے جو خاندانی نظام کا تصور دیا، جس میں حجاب ہے، جس میں نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، جس میں دوسروں کی ماں بہنوں کے بارے میں اپنی ماں اور بہن کے اسی طرح سوچنا ہے، یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، اسلام کے امتیازات میں سے ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو اسلام کا خاندانی نظام جو دنیا کے دیگر تہذیبوں کے مقابلے میں، مذاہب کے مقابلے میں اسلام کو بلند کرتا ہے، نمایاں کرتا ہے۔ اب ان چیزوں کا تحفظ کون کرے گا؟ ہم نہیں کرنا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو اس چیز کو ہم پیش نظر رکھیں کہ اسلام کے شعائر، ان کی بہت ساری جہتیں ہیں، لیکن خاص طور پر جو سماجی اور معاشرتی نوعیت کی اسلام کے امتیازات اور علامتیں ہیں، جن میں سے ایک کا میں نے ذکر کیا کہ خاندانی نظام، اور اس میں پھر نکاح ہے، اس میں پھر حجاب ہے، اس میں مرد اور عورت کا شرم و حیا کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، اور اس میں اسلام نے جس طرح
ہماری تربیت کی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پیش نظر ہوں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسلام کا واقعتاً پاس، ہم واقعتاً اسلام کی عظمت کے قائل ہیں۔ اگر ان شاعر کو جو اسلام کا ترہ امتیاز ہے اگر ہم ان کو نظر انداز کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ہمارا اسلام اتنا ہی ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اور بس ٹھیک ہے کہ نارمل سی زندگی گزار کے فوت ہو گئے اور بات ختم ہو گئی۔ شعوری طور پر ہم نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، سمجھیں گے تو قبول کریں گے۔ اس لیے اسلام کو سمجھنا اور شعوری طور پر دریافت کر کے قبول کرنا، یہ اصل میں اسلام کا تقاضا ہے، یہ دین سے محبت کا تقاضا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مغربی تہذیب پر ہم بڑی تنقید کرتے ہیں، دیگر مذاہب اور تہذیبوں پر ہم تنقید کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اقبال کے بقول کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنا ہے ناپائیدار ہوگا۔ ٹھیک ہے، اقبال نے یہ جو بات کی ہے، لیکن یہ تنقید کس بنیاد پر ہے؟ پس منظر میں کیا ہے؟ کہ اصل میں دنیا کے مذاہب کا، دنیا کی تہذیبوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اسلام کا جو تہذیبی اور سماجی پہلو ہے وہ آپ کے سامنے ابھر کر آئے گا کہ دیگر تہذیبوں کے اندر مسئلہ کیا ہے۔ کیوں یورپین تہذیب کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ خودکشی کرے گی؟ اس لیے کہ جب خاندانی نظام بگڑے گا، شرم و حیا ختم ہو جائے گی، بیوی اور خامد، یہ بھی لفظ اضافی ہیں، اب تو ادھر لفظ جو لائف پارٹنر کا چلتا ہے، اور ہمارے ہاں بھی اللہ معاف فرمائے کہ اب لوگ یہ لفظ بولنے لگے ہیں کہ دوست، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، یہ ہمارے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے بھائی، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، نہ ہمارا یہ کلچر ہے۔ دائرے ہیں، ان دائروں کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ تباہی ہے۔ بھائی میری اور آپ کی بات، میری اور آپ کی سوچ، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اس سے کہیں بلندتر ہے اور سچی ہے۔ ہماری باتیں غلط ہو سکتی ہیں، بلکہ عمومی طور پر ہی غلط ہوتی ہیں۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول یہ بات فرما دیں کہ کسی بھی جگہ پر مرد اور عورت تنہا ہوں گے تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوگا، اور میں اور آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں جی ہمیں اپنی اولاد پر بڑا اعتماد ہے، ہم مطمئن ہیں ان کے بارے میں، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر تو مطمئن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں یہ اصل میں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دھوکے میں ڈالنے والی بات ہے۔ اسلام نے جو بات کی تہذیبی حوالے سے، یہ تہذیب خودکشی کیوں کرے گی؟ اس لیے کہ ان کا سماجی ڈھانچہ جس تباہی کی طرف جا رہا ہے اس کا آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ خاندانی نظام بکھر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جب خاندانی نظام ختم ہو جائے گا، اور اس کی بنیاد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرد اور عورت کا تعلق اسلام نے کیوں کہا ہے کہ مستقل ہونا چاہیے، یہ عارضی نہیں ہو سکتا۔ ساتھ یہ کہا کہ بچے اور بچی کی رائے بھی ضروری ہے اور ولی کی سرپرستی بھی ضروری ہے۔ لا نکاح الا بولی، بچے اور بچی کی رائے کے بغیر بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ ولی کو خبردار کیا، اس کی رائے کے بغیر نہیں ہوگا، اور بچے اور بچی کو خبردار کیا کہ باپ کی سرپرستی کے بغیر بھی نہیں ہوگا۔ لا نکاح الا بولی۔ جب یہ تعلق ان اصولوں پر کھڑا ہوگا، مستقل بنیادوں پر ہوگا، اس نیت کے ساتھ ہوگا کہ ہمارے پیغمبر کی سنت ہے، اور اس نیت کے ساتھ ہوگا کہ اللہ رب العزت نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا، خاندان اس میں شریک ہوں گے، خاندان پھر ہی بنتے ہیں، رشتے پھر ہی برقرار رہتے ہیں۔ اس طرح جنگل کی زندگی بسر کرنے والی قومیں اعلیٰ تہذیب کو جنم نہیں دے سکتی۔ جنگلوں میں کوئی رشتہ داریاں نہیں ہوتی، کوئی مامے پھپھی کے رشتے نہیں ہوتے، کوئی میاں بیوی کا تعلق نہیں ہوتا، جنگل جنگل ہوتا ہے۔ یورپ اور مغرب نے جس تہذیب کو جنم دیا، یہ جنگل کی تہذیب ہے۔ 1 صدی
1.5 صدی 50 سال لگ سکتے ہیں، لیکن تباہی اور بربادی سماجی طور پر ان کا مقدر ہے۔ اقبال نے یہی بات اسی پس منظر میں کہی، اور اپنی تہذیب کی اور اپنے کلچر کی انہوں نے خوبی بیان کی کہ مسلمان اصل میں وہ اسلحہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ جو چیزیں ہمارا مغرب کے ساتھ جو کلیش ہے نا، وہ اس کو ہم نے صحیح طرح ٹیکل نہیں کیا۔ ہمارا اختلاف علمی اور سائنسی حوالے سے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس میدان میں وہ ہم سے آگے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں وہاں سے لینے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو چیز ادھر سے ہم لے رہے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ بھی تو ادھر پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ مضبوط مستحکم خاندانی نظام، رشتے، تعلقات، ان تعلقات کے اندر پاک بازی اور پاکیزگی۔ پیٹ کا سامان کیا ہے مغرب نے، دنیا نے، اسلام نے روح کی بات کی ہے، پیٹ کی بھی ویسے بات کی ہے لیکن روح کی بات کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ روحانی جو ہمارے پاس اثاثہ تھا، جو فخر ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا، جن چیزوں پر بدقسمتی سے ان ساری چیزوں سے ہم دستبردار ہو رہے ہیں۔ مغرب کی تہذیب اور مغربی فکر و فلسفہ اور ان کی سائنس، اور اس سائنس کے ذریعے ان کی تہذیب اور تمدن ہمارے بیڈ روم میں داخل ہو گئے۔ ہمارے گھروں میں بوڑھوں کے پاس اب موبائل ہیں اور وہ بھی سارا دن ٹک ٹاک ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ تلاوت کا وقت بھی اب اللہ کے فضل سے ہم نے موبائل کو دینا شروع کر دی ہے۔ نمازوں میں موبائل کی وجہ سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ جو چیز ہمارے پاس تھی وہ ہم نہیں ٹرانسفر کر رہے دنیا کی طرف۔ ہمیں دنیا کو بتانا تھا کہ ہمارے پاس یہ سماجی معاشرتی تعلیمات ہیں، یہ ان چیزوں کو اپناؤ گے تو رشتے قائم رہیں گے، تمہارے روحانی طور پر سکون محسوس کرو گے۔ کتوں اور بلیوں کے نام اپنی جائیداد کو وقف کرنے والے لوگوں کو کون بتائے گا کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے جو روحانی پریشانیاں ان کا علاج کیسے ممکن ہے؟ کون بتائے گا ان کو؟ مسلمان ہی بتائیں گے نا، لیکن تب جب ان کا عمل اسلام کے مطابق ہوگا، جب ان کو یہ پتا ہوگا کہ اسلام کے شاعر اور فخر والی چیزیں کون سی ہیں، تو پھر وہ فخر بھی کریں گے، عمل بھی کریں گے، اور دنیا کو مثبت انداز میں یہ پیغام بھی دیں گے۔ تو لہٰذا ساری گفتگو کا جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اسلام کے تمام شاعر، پچھلے جمعے بات کی تھی، اور ان شاعر میں سے خاص طور پر آج میں نے بات کی ہے کہ جو تہذیبی شاعر ہیں، خاندان اور خاندان کے ادارے کو پاک رکھنے اور مضبوط رکھنے کے لیے جو اسلام نے تعلیمات دی ہیں، وہ ساری کی ساری ان کو آپ شاعر اللہ میں شمار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔